بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت دوم کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم پہلے سبق کی ویڈیو نمبر 2 کا آغاز کریں گے اور اس میں ہم پڑھیں گے درود شریف کی اہمیت، فضیلت اور وہ موقع بھی جانیں گے جن پر ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے اور کیوں پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ بھی آج ہم مل کر سیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے آج کے SLOs دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا ایک ہی SLO ہے اور وہ ہے، بلکہ 2 SLOs ہیں۔ پہلا ہمارا SLO ہے مختصر درود شریف ما مفہوم یاد کر سکیں اور موضوع مواقع پر ان کا استعمال کر سکیں۔ نمبر 1، آپ نے درود شریف یاد بھی کرنا ہے، اور نمبر 2، موضوع مواقع پر یعنی موقعوں پر، مقامات پر آپ نے ان کا استعمال بھی کرنا ہے کہ کون سا ایسا موقع ہے جہاں پر ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور دوسرا SLO ہے ہمارا، یہ جان لیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا اسم گرامی یعنی نام، اسم گرامی سنیں، پڑھیں یا لکھیں، تینوں صورتوں میں تو درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام خود پڑھیں یا کسی سے سنیں یا لکھیں تو تینوں صورتوں میں آپ نے درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھنا ہے، لکھنا ہے اور بولنا بھی ہے۔ یہ ہے ہمارا آج کا SLO۔ اب چلتے ہیں، ذرا دہرائی کے کچھ سوالات آپ سے پوچھتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ کو پچھلا سبق یاد بھی ہے یا آپ بھول چکے ہیں۔ جی، تو پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے پچھلے سبق میں تسمیہ پڑھا تھا اور یہ پڑھا تھا کہ ہر اچھے کام سے پہلے ہم تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ تو آپ آج ہر بچہ باری باری 2 کام بتائے کہ جن سے پہلے اس نے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ اساتذہ کرام یہ ویڈیو یہیں روک دیں اور ہر بچے سے 2 کام پوچھیں، انشاءاللہ اس کے بعد ہم مزید سوالات کی جانب چلیں گے۔ جی تو بچوں شاباش، آپ نے 2 کام بتائے، آپ نے اسی طرح اور بہت سے کام آپ نے نئے بھی سیکھے اور بچوں سے۔ تو آپ نے اسی طرح اپنے ہر اچھے کام سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ تسمیہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا بھی تھا۔ دوسرا سوال، تعوذ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ یعنی جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھنا چاہیے؟ بالکل ٹھیک، تعوذ اس لیے پڑھنا چاہیے تاکہ شیطان سے ہم بچ سکیں، اس لیے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اس سے حفاظت کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے اور گناہ کے کاموں سے بچنے کے لیے ہم تعوذ پڑھتے ہیں۔ اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ غصہ آئے تب بھی تعوذ پڑھنا چاہیے، اور اگر آپ کوئی بھی اچھا کام جیسے قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اس سے پہلے بھی آپ کو تعوذ پڑھنا چاہیے۔ اگلا سوال کیا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ شیطان جس کو ہم کہتے ہیں ہمارا دشمن ہے، اس کو ہم اپنا دشمن کیوں کہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، اس لیے کہ شیطان ہمیں برے کام اور برے کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے، ہمیں نیک کاموں سے روکتا ہے اور برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ہمیں برائی کی طرف لے کے جائے وہ ہمارا دشمن ہے، اور چونکہ یہ کام شیطان بھی کرتا ہے اس لیے ہم اس کو بھی اپنا دشمن کہتے اور مانتے ہیں، اور اس لیے ہم اس سے پناہ بھی مانگتے ہیں۔ اگلا سوال، تسمیہ کا کیا معنی ہے؟ تسمیہ کا کیا معنی ہے؟ بالکل ٹھیک، تسمیہ کا معنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا نام لینا۔ اور آخری سوال، آپ غصے کے وقت تعوذ کیوں پڑھتے ہیں؟ جب آپ کو غصہ آتا ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے تو آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیوں پڑھنا ہے؟ اس لیے کہ غصہ ایک شیطانی عمل ہے، شیطان کا عمل ہے، اس لیے ہم تعوذ پڑھتے ہیں جب بھی ہمیں غصہ آتا ہے تاکہ ایک شیطان ہم سے دور ہو جائے اور دوسرا ہم اس گناہ سے بھی بچ سکیں۔ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں اسلامی نقطہ نظر سے اور ایک حدیث پاک سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ یعنی اگر ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونا ہے، ان کی شفقت، ان کی رحمت حاصل کرنی ہے، تو اس کا آسان سا فارمولہ کیا ہے؟ ہم درود شریف پڑھتے رہیں۔
جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا وہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنا ہی قریب ہوگا۔ اور یہ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے قریب تر ہو، اور اس کا طریقہ آسان سا طریقہ اس حدیث میں آپ نے پڑھ لیا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کون ہوگا؟ جو زیادہ درود بھیجے گا۔ تو انشاءاللہ ہم سب آج یہاں سے وعدہ کر کے اٹھیں اور ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہم سب انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اور کثرت سے درود پڑھنے والے بنیں گے۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ شاباش۔ اب چلتے ہیں، سبق کا تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جیسے کہ اس سلائیڈ میں آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر ایک کا نام ادب سے لینا چاہیے، چاہے وہ ہم سے بڑا ہے یا ہم سے چھوٹا، ہمیں ہر ایک کا نام کیسے لینا چاہیے؟ ادب سے لینا چاہیے۔ اور اگر کوئی ہم سے عمر میں بڑا ہے تو ہمیں ان کا خوب احترام کرنا چاہیے۔ ہر فرد کا، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا، اس کا نام ادب سے لیں، لیکن اگر کوئی بڑا ہے تو اس کا خاص احترام کرنا چاہیے۔ اگر یہ بات آپ سمجھ چکے ہیں تو آپ کے لیے یہ بات سمجھنا پیارے بچوں بہت آسان ہوگا کہ ہم مسلمانوں کے لیے سب سے قابل احترام ہستی کون ہے؟ خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہستی اور وہ شخصیت جن کا احترام ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں کائنات میں، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ احترام کس کا کرتے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو کہ ہمارے نبی اور آخری نبی اور رسول ہیں، جن کو ہم نے کیا کہا؟ خاتم النبیین، یعنی آخری نبی۔ اور جب سب سے زیادہ قابل احترام کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یاد رکھیں کہ ہمیں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیتے ہوئے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جب بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لیں تو ساتھ کیا کہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیں تب بھی پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بولیں تب بھی کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر لکھیں تو مکمل لکھیں درود شریف۔ بعض بچے کیا کرتے ہیں؟ صرف صاد لکھ لیتے ہیں، یہ نہیں لکھنا بلکہ مکمل درود شریف لکھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پیارے بچوں آپ نے یہ سمجھنا ہے اور یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ درود شریف پڑھنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبح شام دن رات کثرت سے درود شریف پڑھے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، آتے جاتے کیا کریں؟ کثرت سے درود شریف پڑھے۔ انشاءاللہ اس کا آگے چل کے ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اس کا ثواب کتنا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے سیکھا کہ درود شریف پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے، یعنی ہم تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ ہم درود شریف پڑھیں، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے ہر مسلمان پر کہ وہ بار بار ان پر درود شریف پڑھے۔ اور مختصر درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ نے یہ بھی سیکھنا ہے کہ درود شریف پڑھنے کے کئی فضائل ہیں، بہت سی فضیلتیں آئی ہیں۔ چلیں ایک بار مل کر ہم سب درود شریف پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آگے چل کر ہم کتاب میں دیکھیں گے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اب ذرا اپنی کتاب کھول لیجئے اور اپنی کتاب میں دیکھیں کہ وہاں پر درود شریف کے بارے میں کیا موجود ہے۔ سب سے پہلے عنوان ہے درود شریف، اور اس کے بعد متن کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ یہ حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور کہاں دیا ہے؟ قرآن مجید میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنتے ہوئے، یعنی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنتے ہوئے، بولتے ہوئے ہمیشہ درود شریف بھیجنا چاہیے۔ آج ہم درذیل درود اور اس کا ترجمہ یاد کریں گے اور سیکھیں گے۔
درود شریف کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالی درود و سلام نازل فرمائے. کس پر؟ خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وآلہ اور ان کی آل پر، وسلم اور سلامتی ہو. آل کہتے ہیں اولاد کو. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم چلتے ہیں اور آپ کو دیتے ہیں ایک سرگرمی. وہ بہت آسان سی ہے اور بہت مزیدار بھی ہے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر بچہ اپنی اپنی کاپی پر تحریر کرے. ابھی اسی وقت آپ نے اپنے اسلامیات کی کاپی کھولنی ہے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنی کاپی پر تحریر کرنا ہے. اساتذہ کرام تختہ تحریر پر مختصر درود شریف یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر کریں اور طلبہ سے نام مبارک کے بعد درود شریف لکھنے کا بھی کہیں. یہ سرگرمی آپ نے ابھی کروانی ہے کہ اساتذہ کرام ابھی تختہ تحریر پر درود شریف لکھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بچے سے یہ کہیں، ہر بچے سے، کہ وہ اپنی اسلامیات کی کاپی پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لکھے اور اس کے بعد یہ مختصر درود شریف تختہ تحریر سے دیکھ کر لکھے تاکہ ان کی لکھنے کی بھی پریکٹس اور مشق ہو جائے. یہ سرگرمی ابھی آپ نے کروانی ہے. اس کے بعد ہم چلیں گے گھر کے کام کی طرف. تو جیسے آپ نے یہ سرگرمی کر لی، اب ہم چلتے ہیں اگلی سرگرمی کی طرف کہ طلبہ کو دو دو کی جوڑیوں میں تقسیم کریں، جن میں ایک بچہ عربی کلمات اور دوسرا اس کا مفہوم یا ترجمہ سنائے. جیسے کہ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک بچہ عربی اور دوسرا بچہ اس کا ترجمہ سنائے، اور پھر یہ بچہ عربی سنائے اور دوسرا بچہ اس کا ترجمہ یا اس کا مفہوم جو اس کو یاد ہے وہ سنائے. یہ آپ نے سرگرمی ابھی بچوں سے کروانی ہے. اور اس کے بعد ہے گھر کا کام، اور گھر کا کام نہایت آسان اور مزے کا ہے کہ بچوں نے والدین سے پوچھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اسماء گرامی کاپی پر خوشخط تحریر کرنے ہیں اور والدین سے ان کے معنی لکھوا کر، یعنی خود آپ نے والدین سے پوچھ کر 3 نام اور ان کے معنی کس سے لکھوانے ہیں؟ والدین سے لکھوانے ہیں کہ وہ تلاش کریں اور ان کے معنی لکھیں. اور آپ خود یعنی بچے خود ہر نام کے سامنے 3 بار مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر کریں. جیسے کہ یہاں پر اس سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لکھنا ہے، پھر والدین کی مدد سے اس نام کا مطلب اور ہر نام کے سامنے 3 مرتبہ درود شریف آپ نے لکھنا ہے. جیسے یہاں پر ہم نے نام مبارک لکھا حامدن، حامدن، یہاں پر اس کا مطلب لکھا حمد کرنے والا یا تعریف کرنے والا، اور اس کے سامنے آپ نے دیکھا کہ 3 مرتبہ درود شریف لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ گھر کا کام بھی آپ نے ضرور کرنا ہے. اور اس کے بعد ہے اعادہ کہ آج ہم نے کیا سیکھا. سب سے پہلے ہم نے سیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے معزز ہستی ہیں، سب سے عزت والی ہستی ہیں، اور ہمیں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اور احترام کے ساتھ لینا چاہیے. اور اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا کہ جب بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنیں، پڑھیں یا لکھیں تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے. یہ ہم نے سیکھا، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ درود شریف ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے پڑھنا، لکھنا. اور سب سے آخر میں ہم یہ ارادہ کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ درود شریف پڑھیں گے. تو بچوں، یہ تھا آج کا سبق. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا، اچھا بھی لگا ہوگا، اور آپ اس کی ورک شیٹ ضرور حل کریں گے اور اس کی پی پی ٹی اور لیسن پلان سے بھی ضرور استفادہ کریں گے. انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.